عزادارو، آج 3 محرم الحرام ہے اور میری آقا زادیاں سرا میں بیٹھی اس نالائق جگہ پر بیٹھی ہیں جس لائق نہ تھی۔ عرش نشین سرا میں خیمے لگائے بیٹھے، محمد سوار سرا میں خیام لگائے بیٹھے۔ عزادارو، کل میں بیان کر رہی تھی کہ جب میری عالیہ نے بادشاہ حسین کا ید اللہ والا ہاتھ صحیح عباس کے ہاتھوں میں دیا تو میری عالیہ نے فرمایا، اے میرے عباس، دیکھیے میں آپ کے حوالے اس ابن رسول اللہ کو بے داغ دے رہی ہوں، بے داغ وصول کروں۔ عزادارو، اس وقت میرے سخی عباس نے روتے روتے نیچے بیٹھ کر ایک ہاتھ عالیہ کی نالین پر، دوسرا ہاتھ مولا کی نالین پر رکھ کر یہ ارشاد فرمایا کہ دونوں بہن بھائی، آج مجھ سے یہ وعدہ کرو، جیسے آج حکم دے رہے ہو ایسے ہر میدان میں دو۔ عزادارو، یہ سن کر مظلوم کربلا نے عباس کے بازو کو چھپا اور فرمایا، نہ رولا عباس، مجبوریاں کھا گئی۔ عزادارو، اس کے بعد ہاشمیوں کے سردار ہاشمی جوانوں کی مائیت میں حویلی بطول العذراء سے چلے اور ملعون گاہ کی طرف پہنچے۔ جیسے ہی دروازہ ملعون پر پہنچے، بادشاہ حسین فرماتے ہیں، میرے عباس، یہ ملعون میرا قاتل نہیں اور اس کی ملعون گاہ میری مقتل گاہ نہیں۔ یہاں جو کچھ ہونا ہے میں خوب جانتا ہوں۔ اے میرے عباس، آپ ہیں بابا جان کے جلال کے وارث، میں حکم دیتا ہوں آپ یہیں پہ رکیے، میں اکیلا اندر جانا پسند فرماؤں۔ عزادارو، میرے مظلوم اندر تشریف لے گئے، دروازہ ملعون پر میرے سخی عباس رک گئے۔ عزادارو، تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی ابن رسول اللہ وارد کچہری ملعون ہوئے، اس نے ظاہراً میرے مولا کی تعظیم کی۔ وہ آپ کو آتے دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، بیٹھنے کے لیے کرسی پیش کی۔ میرے مظلوم کی آواز آئی، او لعنتی، میں تیری ان نجس کرسیوں پہ تو بیٹھنے نہیں آیا، بتا کیوں بلایا ہے؟ عزادارو، اس نے اپنی فائل سے ایک خط نکال کر میرے مولا کو پیش کیا اور لعنتی کہتا ہے، دیکھیں مولا، اس ملعون شامی کی طرف سے یہ خط آیا ہے، آپ کو اس کا جواب یہاں اور ابھی لکھ کے دینا ہوگا تاکہ میں اسے پہنچا سکوں۔ بادشاہ حسین فرماتے ہیں، او لعنتی، ان جیسے خطوں کے جواب یہاں بند کمروں میں اکیلے بیٹھ کے تو نہیں دیے جاتے۔ میں اس ملعون کے خط کا جواب دوں گا ضرور، مگر میں علی الجمہور مجمع عام میں یہ جواب دوں گا۔ عزادارو، بادشاہ فرماتے ہیں، دیکھ ہے لعنتی، کوئی مجھ بادشاہ حسین جیسا کوئی اس لعنتی پلیت جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرتا، اور نہ ہی میں اس حرامی کی بیعت کر کے صبح قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے ظلمت کے دروازے کھولنا پسند کرتا ہوں۔ عزادارو، جب میرے مظلوم کا یہاں تک فرمانا تھا تو ایک دوسرا لعنتی جس کا نام تاریخ نے مروان ملعون بتایا ہے، وہ وضو کے بہانے سے جھکا اور اس نے پہلے والے لعنتی کو یہ اشارہ کیا کہ دیکھ، اب بادشاہ حسین اکیلے آئے ہیں، ان کے ساتھ کوئی نہیں، بہتر موقع ہے تلوار چلا دے۔
वगरना इनके अब्बास जैसे भाई बाहर खड़े हैं। आइंदा तू ऐसा मौका कभी नहीं पाएगा। अज़ादारों, जब मलऊन का मलऊन को ये इशारा देना था कि बाहर से अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई और फातह हैबर के बेटे ने एक उंगली से दरे हैबर को उखाड़ा। जल्दी से शहंशाह वफा अंदर तशरीफ लाए। जैसे ही मेरे सखी अब्बास जलाल में अंदर आए, बादशाह हुसैन ने आगे बढ़कर अपना दायां हाथ सीनाए अब्बास पर रखा और फरमाया, युहल अब्बास ला लैसा हादल गरीब। नहीं मेरे अब्बास, मदीना अमन की जगह है, मैं गरीब हूँ, जंग नहीं करनी। अज़ादारों, अब यहाँ जो जुमला सखी अब्बास फरमाते हैं उसके मुताबिक जो जो गरीबे करबला सुबह अशूर तक फरमाते गए, वही मेरे अब्बास सर झुका कर तस्लीम करते गए। जो हुक्म हुसैन का वही अतात अब्बास की। अतात हुसैन का नाम है जिंदगानी ये सखी अब्बास। सरकार अब्बास फरमाते हैं, देखिए हैं मेरे मौला, जो हुक्म आपका अब्बास वही करेगा। मेरी मौजूदगी में इन लांतियों के सामने गरीब न कहलवाइए, खुद को गरीब न कहिए। आनल गरीब न बोले। अज़ादारों, वहाँ से सैयद शुहदा अपने साथियों के साथ हवेली बतूल उज़रा की तरफ वापस आए। मेरी मज़लूमा आलमियान अभी तक माँ के जले दरवाजे पर खड़ी ये दुआ फरमा रही थी कि मेरे अल्लाह खाए रखना, मेरे आहा जान तो उस कचहरी की तरफ गए हैं जहाँ से हमारी अम्मा जान को ज़ख्मी करके निकाला गया, जहाँ से मेरे मसमूम का जनाजा रंगीन हुआ। अब मेरे हुसैन को बाहरियत वापस पहुँचाना। जैसे ही मेरी मजलूमा ने दरवाजे के पास खुशबू इमामत को पाया, फौरन शुक्र खुदा बजा लाया। सैयद शुहदा सहन अक़दस में तशरीफ़ लाए, कुर्सियाँ लगी, तशरीफ़ फरमा हुए। जैसे ही मेरी आलिया ने रोए हुए चेहराए इमामत की ज़ियारत की, अज़ादारों तड़प कर पूछा, या आहा आपको किसने रुलाया? मैंने तो इसीलिए अपने अब्बास को आपके साथ भेजा था, अकेला नहीं जाने दिया था। क्या हुआ? किसने कुछ कहा? आवाज़ मज़लूम आई, आलिया लानती एक खत के ज़रिए मुझसे बैत का सवाल करता है। वो लानती मुझे अपना कानून मनवाना चाहता है। आलिया फरमाती हैं, या उसके कानून में क्या जायज़ है? फरमाया, आलिया उसके कानून में शराब जायज़ है, उसके कानून में फूफी भतीजे का निकाह जायज़ है, उसके कानून में बहन भाई का निकाह जायज़ है, उसके कानून में हर किस्म की नजास्त व हरामियत जायज़ है। अज़ादारों, ये सुनकर एक बार मज़लूमा आलमियात ज़मीन की जीनत बनी। फिर ठंडिया भरकर फरमाया, कुछ भी हो या आहा ला ताज़न, आप परेशान ना हूँ, मैं हूँ शरीकतुल हुसैन। ए मेरे भाई आपके साथ, भतीजे आपके साथ, नौकर आपके साथ, जोड़ी मैं आपको अपने घर से ला कर देती हूँ। और मैं ज़ैनब खुद उस वक़्त शाम से वापस आऊँगी जब भाई होगा, बहन होगी, यजीदियत मुर्दाबाद होगी, हुसैनियत जिंदाबाद होगी। वाह मज़लूम करबला, वाह मुसाफिराए शाम। अज़ादारों, इसके बाद मेरे मज़लूम करबला की तरफ से ये ऐलान हुआ कि जो बाखुशी और रज़ा मेरे मिशन में हिस्सा डालना चाहता है, मेरे साथ जाना चाहता है, वो तैयारी करे, अपना नाम फरिश्ते मुसाफरा में लिखवाए।
گو فرشتے مسافرہ کی تیاری کے لیے میرے اسی سخی عباس کو مقرر کیا گیا۔ گو مسافران کربلا کی فہرست بادشاہ حسین ابن علی کے حکم سے ایک خاص ترتیب کے مطابق تیار ہوئی۔ اس کے بعد بادشاہ حسین نے فرمایا، اے عالیہ، اگر آپ شریکۃ الحسین بن کے میرے مشن میں حصہ ڈالنے کے لیے میرے ساتھ جانا ہی چاہتی ہیں تو دیکھیں اے عالیہ، جب تک بیٹیاں ہوتی ہیں ماں باپ کے گھر، جب تک بہنیں ہوتی ہیں بھائیوں کے گھر، اس وقت تک تو ان کی چلتی ہے، مگر ہے میری ماں جائی شادی شدہ ہونے کی صورت میں الرجال قوامون علی النساء پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا یہ اجازت آپ کو اپنے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار علیہ السلام سے لینا پڑے گی۔ عزادارو، یہ سن کر میری مختومہ عالمیان فرماتی ہیں، یا آہا، آپ نے دیکھا کہ جب تک آپ اس ظالم کی کچہری سے ملعون گاہ سے واپس نہیں لوٹے، آپ کی شریکۃ الحسین ماں کے چلے ہوئے دروازے پہ کھڑے ہو کر مسلسل انتظار کرتی رہی، دعا کرتی رہی، میں تھکی بھی نہیں، میں ہٹی بھی نہیں۔ یا حاجان، وعدہ فرمائیے جب تک میں اجازت لے کے واپس آنا جاؤں آپ قافلہ لے کر نہیں چلے گی، اور یہاں اگر میں نہ آ سکوں تو سمجھنا زینب مر گئی۔ عزادارو، یہ فرما کر میری عالیہ کنیزوں کے سہارے خرامہ خرامہ قدم اٹھاتی حویلی سرکار عبداللہ ابن جعفر طیار علیہ السلام میں اس جگہ آئی جہاں سرکار عبداللہ بستر آرام پر تکیہ لگائے آرام فرما رہے تھے۔ یہ بنت خیدر قرار اپنی مسند پر تشریف فرما نہیں ہوئی، بلکہ سرکار عبداللہ کی پائنتی سائٹ پر زمین پر بیٹھ کر لکیریں کھینچنی شروع کی۔ عزادارو، جیسے ہی سرکار عبداللہ کی نگاہ نیچے بیٹھی ہوئی دختر خیدر قرار پر پڑی، تڑپ کر پوچھا، اے دختر حیدر قرار اور خمشیرہ سرکار عباس، میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں، آپ زمین پر کیوں بیٹھی؟ عزادارو، میری مختومہ فرماتی ہیں، دیکھ ہے میرے چچا کے بیٹے، سوالی ہمیشہ مٹیوں پر بیٹھ کر رو کر سوال کرتے اچھے لگتے ہیں۔ سرکار عبداللہ مزید تڑپی اور فرمایا، ایاتھل بنت خیدر قرار، امیر کائنات کی بیٹی، اور سوال؟ عزادارو، مختومہ فرماتی ہیں، دیکھیے اے چچا کے بیٹے، آپ نے سنا ہوگا کہ میرے آقا جان بادشاہ حسین مدینہ چھوڑ کر عازم عراق ہیں، عراق کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ میں شریکۃ الحسین ہوں۔ میں نے اماں جان سے وعدہ کر رکھا ہے، میں انہیں اکیلا کبھی نہیں چھوڑوں گی، میں ان کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، آپ سے اجازت کی درخواست ہے۔ عزادارو، سرکار عبداللہ فرماتے ہیں، اچھا تو اے بنت خیدر قرار، اگر یہ بات ہے، لا تحزن، پریشان نہ ہو، فکر نہ کریں۔ اے عالیہ، جب آپ کا اور میرا عقد ہوا تھا تو میرے چچا امیر المؤمنین مجھے بلا کر علیحدگی میں لے گئے تھے، اور انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا، اے بیٹے عبداللہ، تم سرکار زینب الکبریٰ پہ مکمل اختیار رکھتے ہو، باسط شکر، لیکن بیٹا اگر ایسا وقت آ جائے میرا حسین وطن چھوڑے، میری عالیہ ساتھ جانا چاہے، اسے منع نہ کرنا، کیونکہ میری عالیہ کی زندگی کا نام ہے حسین، اور شروط نکاح میں باقاعدہ میں نے یہ درج کیا تھا کہ میں آپ کو اجازت ضرور دوں گا، میری طرف سے مکمل اجازت۔ میری مختومہ عالمیان نے جھک کر سرکار عبداللہ کا شکریہ ادا کیا، پھر آواز آئی، اے زینب الکبریٰ،
آئے بنتے رسول اللہ، فقط اکیلی نہ نکلے، خالی نہ نکلے۔ یہ میری بڑی حویلی آپ کے سامنے ہے، جو چاہتی ہیں لے جائیں، ان کنیزوں کو حکم دیں، جو جو چاہیے یہ اٹھا لے۔ یہ حکم پا کر میری مختومہ اپنے حجرے میں آئی، کوئی چیز اٹھائی اور دروازے کی طرف رخ کیا۔ عزادارو، اس وقت سرکار عبداللہ کی چیخ نکلی جب آپ نے زینب الکبریٰ کو فقط ماں کی جلی چادر اور بچوں کے 2 چوگے لے کر جاتے دیکھا۔ سرکار عبداللہ تڑپ کر آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں عالیہ میری بات سنیں، آپ کے بھائی عراق کی طرف سفر فرما رہے ہیں، زمانہ ان کا دشمن ہے، اگر کہیں پائیوں پہ مشکل آ جائے، بہنوں کا حق ہوتا ہے وہ ان پر صدقہ دیتی ہیں۔ آپ کو ان خالی 2 چوگوں کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے دونوں لختے جگر اون و محمد تیار کر کے ساتھ لے جائے۔ اگر کہیں آپ کے آقا جان اور میرے آقا نامدار بادشاہ حسین ابن علی پہ مشکل آ جائے تو اے زینب الکبریٰ، ایک بیٹا میری طرف سے، ایک اپنی طرف سے صدقہ حسین ابن علی فرما دینا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین من ھذا الیوم الی یوم الدین۔